بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہر کالج ای لرننگ اردو میں خوش آمدید. آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اسٹوڈنٹس، آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے موضوع کا آغاز کریں گے. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں افسانہ نگاری کو. ٹھیک ہے، افسانہ کیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، ہم آپ کو یہ بتائیں گے. اس کے بعد ہم افسانے کی طرف جائیں گے اور سبق کی طرف آپ کو لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا موضوع ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا. ٹھیک ہے، موضوع کا کیا نام ہے؟ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، جس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہے. ٹھیک ہے، سبق کا مصنف کون ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد. تاریخ پیدائش 1831 اور تاریخ وفات 1912. ٹھیک ہے، 1831 میں پیدا ہوا اور 1912 میں ڈپٹی نذیر احمد انتقال کر گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد افسانے کی تعریف آپ کو سمجھائیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. افسانہ ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے، یہ آپ کاپیز پر لکھ یاد کریں گے، کیونکہ پیپر میں جو نا ایسے سوالات بھی دی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، افسانہ کیا ہے، نظم کیا ہے، ان کی تعریف کریں تو یہ آپ لکھ کر یاد کریں گے. ٹھیک ہے، افسانہ اس مختصر کہانی کو کہتے ہیں جس کو ایک ہی نشست میں پڑھ سکیں. وحدت تاثر اس کی اہم خصوصیت ہے. ٹھیک ہے، افسانہ اس مختصر کہانی کو کہتے ہیں جس کو اگر ہم پڑھنے بیٹھ جائیں تو ایک ہی وقت میں ہم اس کہانی کو مکمل طور پر پڑھ سکیں، اس کو افسانہ کہتے ہیں. اگر مختصر اس کی تعریف اگر آپ کو کریں تو انگریزی میں شارٹ سٹوری جسے کہتے ہیں، اس کو اردو میں افسانہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اردو ادب میں پہلا افسانہ نگار ہونے کا شرف کس کو حاصل ہے؟ منشی پریم چند. یعنی منشی پریم چند کیا ہیں؟ اردو میں پہلا افسانہ نگار ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ اردو میں پہلا افسانہ نگار کون ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ منشی پریم چند. ٹھیک ہے، یہ افسانے کی تعریف ہو گئی. اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد یعنی مصنف کا تعارف کیا ہے؟ تاریخ پیدائش اگر ہم دیکھ لیں تو جن 1831 ہیں. ہندوستان کی تحصیل ضلع بجنور، ہندوستان کی تحصیل نگینہ کے گاؤں میں پیدا ہوئے. ڈپٹی نذیر احمد ان کا پورا نام ہے. شمس العلماء ان کا تخلص ہے. اور خطاب کیا ہیں؟ غیور جنگ. ٹھیک ہے، خطاب کیا ہے؟ قوم کی طرف سے ایک جو ہے بہتر کارکردگی پر قوم کی طرف سے نام دیا جاتا ہے، اس کو خطاب کہتے ہیں. یعنی حیدرآباد دکن والوں نے انہیں غیور جنگ کے نام جو ہے خطاب سے نوازا، لیکن ڈپٹی نذیر احمد نے اس خطاب کو لینے سے انکار کیا تھا. ٹھیک ہے، اگر ابتدائی تعلیم کی بات کریں تو گھر پر ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد مولوی عبدالخالق سے جو ہے مزید تعلیم کے لیے مولوی عبدالخالق کے پاس جاتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد دلی کالج، ٹھیک ہے، دلی کالج میں ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دلی کالج میں کیا تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی. ٹھیک ہے، ان کی تعلیم یعنی ان مختلف قسم کے شعبوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں دلی کالج سے. اس کے بعد انگریزی کی تعلیم انہوں نے اپنی ذاتی کوششوں کے ذریعے سے انگریزی کی تعلیم بھی حاصل کی. ٹھیک ہے، یعنی انگریزی کا باقاعدہ طور پر کہیں پہ تعلیم حاصل نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنی کوششوں کے ذریعے انگریزی کی تعلیم بھی حاصل کی ہے. دیکھ لیں زیر نظر تصویر ڈپٹی نذیر احمد کی اپنی تصویر ہے، تصویر کو غور سے دیکھ لیجیے. اچھا، ملازمت کی بات کر لیں تو سب سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد مدرس کی حیثیت میں، استاد کی حیثیت سے گجرات میں کام کرتے ہیں. پھر اس وہاں سے ترقی پا کر مدراس میں سب انسپیکٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سب انسپیکٹر مدراس ہو جاتے ہیں. اور پھر ترقی کر کے تحصیلدار بنے. اس کے بعد افسر بندوبست کی حیثیت سے بھی کام کیا، یعنی افسر بندوبست کی حیثیت سے کام کیا. افسر بندوبست کسے کہتے ہیں؟ مینیجر. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مینیجر کو افسر بندوبست کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے گجرات میں کام کیا، اس کے بعد وہاں سے ترقی پا کر سب انسپیکٹر مدراس ہو گئے. تحصیلدار کی جو نا حیثیت سے بھی کام کیا. اس کے بعد افسر بندوبست کی حیثیت سے کام کیا. اچھا، ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد یعنی ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد آپ اپنی جو نا اصل زندگی کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی تصنیف و تالیف کی، یعنی وہاں سے کتابیں لکھنا شروع کیا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اپنی جو نا ملازمت ختم ہونے کے بعد تصنیف و تعلیم مطلب تصنیف خود لکھنا، تالیف جمع کر دینا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے بہت ساری کتابیں خود لکھی اور بہت ساری کتابیں دوسرے کتابوں سے مواد جمع کر کے آپ نے شائع کر دی تھیں، اس کو تصنیف و تالیف کہتے ہیں. اگر ہم ان کی وجہ شہرت کی بات کریں تو ڈپٹی نذیر احمد کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اردو کا پہلا ناول نگار. ٹھیک ہے، اگر یہ سوال یا ملٹیپل چوائس میں آ سکتا ہے کہ اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ڈپٹی نذیر احمد. ٹھیک ہے، ان کے 7 مشہور ناول ہیں جنہوں نے ان کو بہت زیادہ شہرت دی.
ان میں سے 4 بہت زیادہ مشہور ہیں، جن کے نام کیا ہیں؟ مرات العروس ہیں، توبۃ النصوح ہیں، ابن الوقت ہیں اور بنات الناش۔ یہ 4 ناول ہیں جنہوں نے نظیر کو بہت زیادہ شہرت دی۔ اس کے علاوہ چند ناول اور بھی ہیں، فسانہ مبتلا، مواعظ حسنہ اور رویائے صادقہ۔ دیکھیں ان 7 ناولوں نے ڈپٹی نذیر احمد کو بہت زیادہ شہرت عطا کی۔ ہم مختصر ان ناولوں کے بارے میں بتائیں گے، ان میں نذیر نے کیا کہا ہے۔ سب سے پہلا ناول ان کا ہے مرات العروس، ٹھیک ہے۔ اس ناول میں ڈپٹی نذیر احمد نے جو ہے نا خانگی زندگی پر توجہ دی، یعنی معاشرتی زندگی پر بہت زیادہ جو ہے نا توجہ دی ہے اور حقیقی معاشرے کی تصویر کشی کی ہے، یعنی اس وقت معاشرے میں موجود برائیوں کو ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے ناول مرات العروس میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں موجود دیگر برائیوں کو اس ناول میں ڈپٹی نذیر احمد نے بے نقاب کیا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی مرات العروس میں ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی ڈپٹی نذیر احمد کی جو نا کا ناول مرات العروس سے ہی ماخوذ ہے، یعنی اسی سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ناول ہے توبۃ النصوح، ٹھیک ہے۔ توبۃ النصوح میں ڈپٹی نذیر احمد نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، یعنی اس ناول میں یہ حقیقت بیان کیا گیا ہے کہ صرف اولاد کو صرف تعلیم دینا کافی نہیں ہے، بلکہ پرورش ایسی ہونی چاہیے کہ اولاد میں نیکی اور دینداری کے جذبات پیدا ہوں۔ یعنی اس میں ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں کہ ہم عام طور پر یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کو جو ہے نا کی تعلیم کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم جو ہے نا تربیت پر جو ہے نا توجہ نہیں دیتے۔ لہٰذا ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں کہ صرف تعلیم دلانا کافی نہیں ہے اولاد کی تربیت کے لیے، بلکہ اس کی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، اور ایسی تربیت ہونی چاہیے جس کے ذریعے اولاد میں نیکی اور دینداری کے جذبات پیدا ہوں۔ اگر اولاد میں نیکی اور دینداری کے جذبات نہیں ہیں تو صرف اور صرف تعلیم حاصل کرنے سے اولاد کی تربیت مکمل نہیں ہوتی۔ اس میں یعنی توبۃ النصوح میں ڈپٹی نذیر احمد نے یہ بیان کیا، ٹھیک ہے۔ ان کا اگلا ناول ہے ابن الوقت، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈپٹی نذیر احمد نے مغربی تہذیب و تمدن کی نقل کرنے والوں پر طنز کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ اس وقت جن انگریزوں کے نقش قدم پر چلتے تھے ان پر ڈپٹی نذیر احمد نے طنز کیا ہے کہ اس کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد نے اس ناول میں سر سید احمد خان پر بھی بہت زیادہ تنقید کی ہے، کیونکہ سر سید احمد خان نے انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کی تھی، گو کہ یہ مفاہمت جو نا مسلمانوں کے مفاد میں تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجبوری کے تحت یعنی مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کے مقابل کھڑا کرنے کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان سے مفاہمت کی تھی، لیکن یہاں پر ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے ناول میں سر سید کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، کیوں انگریزوں سے مفاہمت کی تھی اس لیے، ٹھیک ہے۔ ان کا اگلا ناول ہے بنات الناش۔ اس ناول نے بھی نذیر کو بہت زیادہ شہرت دی۔ یہ 4 ناول ہیں، ٹھیک ہے، جن سے نذیر کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ کیونکہ آج ہم ناول کو پڑھنے جا رہے ہیں تو پھر ناول کی تعریف آپ کو یاد ہونی چاہیے، یہ بھی جو ہے نا کاپی پہ لکھ کے یاد کر لیجئے۔ ناول کیا ہیں؟ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں انسانی زندگی کے معمولی اور روزانہ پیش آنے والے واقعات کو دلچسپ انداز میں تحریر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ناول میں کیا ہے؟ ایسی مختلف کہانیوں کو بیان کیا جاتا ہے جن کا تعلق ہماری روزانہ پیش آنے والے واقعات یعنی انسانی زندگی سے، جن چیزوں کا تعلق انسانی زندگی سے ہے ان واقعات کو ناول میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اب ناول کے لیے چند بنیادی عناصر ہیں، چند چیزیں ناول نگاری کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پلاٹ، ٹھیک ہے۔ ایک ناول میں یہ تمام چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پلاٹ۔ پلاٹ کا مطلب کیا ہے؟ قصے کو ہم نے جب دیکھنا ہم نے کہا کہ ایک کہانی ہے ناول، تو اس کہانی کو کس طرح سے ترتیب دینا ہے اس کو پلاٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے منظر نگاری، یعنی کیا کیا مناظر ہوں گے، کردار کو کس طرح سے پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے، ان کو جو نا منظر نگاری کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اگلا کردار نگاری، یعنی کون کون سے کردار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ناول میں موجود کردار جو نا مربوط ہونی چاہیے، ایک کردار کا دوسرے کردار سے کیا تعلق ہے، کس طرح سے ایک کردار سے دوسرے کردار میں جو ہے نا کہانی منتقل ہوگی، یہ تمام چیزیں کردار نگاری میں آتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے مکالمہ نگاری، ٹھیک ہے، یعنی وہ کردار آپس میں کس طریقے سے بات کریں گے، یعنی بہتر مکالمہ نگاری ہی ایک بہتر ناول کی جو ہے نا وہ علامت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کرداروں کا آپس میں بات چیت کیسے کریں گی، یہ کردار نگاری ہے۔ ان سے اس کے علاوہ آخری ہے منظر کشی، ٹھیک ہے۔ منظر کشی کیا ہے؟ مطلب جب ناول کو اس طرح سے تحریر کیا جائے
کہ جب کوئی ناول کو پڑھیں تو پھر اس کی ذہن جو نا ہمارے ذہنوں میں ایک خاص قسم کی تحریر کے ساتھ تصویر کشی ہو. ٹھیک ہے, یہ ایک اچھے ناول کی نشانی ہوتی ہے. اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. عسکری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا. اس میں چند کردار امپورٹنٹ جو نا اہم ہیں. اگر ہم کرداروں کو ذہن میں بٹھائیں گے تو پھر کہانی آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی. کیا ہے سب بنیاد جن مرکزی کردار ہیں عسکری بیگم, جن کے جو نا چرچے پورے جو نا اس وقت کے ماحول میں بہت زیادہ عسکری کو شہرت حاصل ہوئی. ان کی بلند کرداری کی وجہ سے, اخلاق کی وجہ سے, تعلیم کی وجہ سے, تربیت کی وجہ سے عسکری کو بہت زیادہ شہرت جو نا ملتی ہے. ٹھیک ہے, عسکری بہت زیادہ مشہور ہیں عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے, اپنے کردار کے حوالے سے, ٹھیک ہے, گفتار کے حوالے سے عسکری کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد اگلا کردار ہے فتح اللہ خان. ٹھیک ہے, فتح اللہ خان, ٹھیک ہے, اگلا کردار ہے. فتح اللہ خان کون ہے؟ جمال آرا اور حسن آرا کے والد کا نام ہے. ٹھیک ہے, فتح اللہ خان کون ہے؟ جمال آرا اور حسن آرا کے والد کا نام ہے. اس کے بعد ان کی جمال آرا اور حسن آرا کی جو نا امی ہے سلطانہ بیگم. ٹھیک ہے, ان کی ماں کا نام ہے سلطانہ بیگم. اور شاہ زمانی بیگم. شاہ زمانی بیگم کون ہے؟ جمال آرا اور حسن آرا کی جو نا خالہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ چار کا جو نا مرکز جو نا اہم کردار ہیں, جن کو یاد کریں تو پھر کہانی آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو نا کہانی کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو نا فتح اللہ خان جو کہ والی اندور میں مختار کل ہیں. مختار کل مطلب سارے اختیارات کا مالک ہے. ٹھیک ہے, فتح اللہ خان, اور مالی اعتبار سے بہت امیر ہیں. ٹھیک ہے, مالی اعتبار سے بھی یہ فتح اللہ خان بہت زیادہ جو نا وہ امیر ہیں. ٹھیک ہے, بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. ہمیشہ سپاہیوں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں. جب بھی باہر نکلتے ہیں تو 30-40 نوکر سواری کے لیے گھوڑا, ہاتھی, سبھی ضروریات زندگی ہر وقت ان کے پاس موجود ہوتا ہے. فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے, ان کی 2 بیٹیاں ہیں. ایک کا نام جمال آرا ہے, جن کی شادی نواب اسفندیار خان کے بیٹے سے ہو جاتی ہیں, اور دوسری بیٹی کا نام حسن آرا ہے, جن کی نسبت نواب ججر کے خاندان میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے اور دوسری بیٹی کا نام کیا ہے؟ حسن آرا. ان کی نسبت طے ہو جاتی ہے, یعنی مگنی ہو جاتی ہے, ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اب کہانی کیا ہے آگے کیا ہے کہ جو نا شاہ زمانی بیگم جو کہ جمال آرا اور حسن آرا کی خالہ ہیں. پہلے بتا چکے ہیں, کردار کے دوران ہم آپ کو بتا چکے ہیں. شاہ زمانی بیگم کون ہیں؟ جمال آرا اور حسن آرا کی خالہ ہیں. اسی محلے میں رہتی ہیں جہاں اصغری کا میکات ہے, یعنی جہاں اصغری رہتی ہیں وہیں جو نا جمال آرا اور حسن آرا کی خالہ یعنی شاہ زمانی بیگم بھی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, محلے میں ہمیشہ اصغری کی لیاقت اور بڑائی کا شور ہمیشہ رہتا ہے, لہذا شاہ زمانی بیگم بھی اصغری کی بلند کردار سے واقف تھی. یعنی شاہ زمانی بیگم جو کہ حسن آرا اور جمال آرا کی خالہ ہیں, وہ بھی اصغری بیگم کی جو نا لیاقت سے یعنی کی شہرت سے خوب واقف ہیں. اچھا, ایک چیز دیکھ لیجئے, ایک حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا دستور ہے کہ انسان کی زندگی میں چاہے جتنی بھی آسائشیں موجود ہوں, لیکن ان آسائشوں کے ساتھ زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ ضرور موجود ہوتا ہے. دیکھ لیں, انسان کے پاس ہر چیز موجود ہو لیکن ایک کمی انسان کی زندگی میں ضرور رہتی ہے ہمیشہ. اچھا, یہاں فتح اللہ خان کے گھر میں بھی کچھ اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں جہاں مال دولت کے ہونے کے باوجود سلطانہ بیگم اپنی بیٹیوں کو لے کر پریشان ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں کیا پریشانی ہے؟ سلطانہ بیگم اپنی بیٹیوں کو لے کر پریشان ہے. ان کی وہ اس سوچ میں گم ہیں کہ جو نا ان کی بیٹیاں سسرال جا کر کس طرح روزمرہ اور جو امور کو سمجھائیں گی اور لوگوں کا مقابلہ کس طرح کریں گی. یعنی سسرال جاتی ہیں تو بچیوں پر بہت زیادہ کیا ہوتا ہے, ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جاتے ہیں. یعنی ہر ماں اس فکر میں ہوتی ہے کہ جو نا اپنی اولاد کو یعنی اپنی بچیوں کو جب وہ سسرال جائے گی بچیاں, تو پھر وہ اپنے سسرال میں کیسے زندگی گزارے گی. ٹھیک ہے, گھر میں تو سبھی اپنے بچوں کے نخرے لاڈ جو نا وہ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن جب وہ سسرال جاتی ہیں تو سسرال میں وہ لاڈ پیار وہ جو نا برداشت دیکھنے کو نہیں ملتی. لہٰذا یہاں بھی جو ہے نا جمال حسن آرا کی ماں یعنی سلطانہ بیگم اس کو لے کر پریشان ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, کیونکہ حسن آرا کی طبیعت انتہائی سخت تھی. یعنی حسن آرا کیوں پریشان ہے؟ یعنی حسن آرا کی طبیعت بہت زیادہ سخت تھی اور گھر میں ہر وقت جو ہے نا سبھی لوگ حسن آرا کے رویے سے پریشان رہتے تھے. یعنی گھر میں سبھی لوگ حسن آرا کے رویے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے.
گھر میں موجود نوکروں سے لے کر سبھی لوگ حسن آرا کی بدمزاجی سے تنگ تھے. ٹھیک ہے, یعنی انتہائی بدمزاج لڑکی تھی حسن آرا, جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کے گھر والے سخت پریشان تھے. ٹھیک ہے, حسن آرا کو نہ ماں کا لحاظ تھا نہ ہی باپ کا ڈر, ہمیشہ سارے گھر کو جو ہے نا سر پہ اٹھا کے رکھتی تھی. ایک دن شاہ زمانی بیگم اپنی جو ہے نا سلطانہ بیگم جو ہے نا ایک دن کیا ہوتا ہے کہ شاہ زمانی بیگم اپنی بہن سلطانہ بیگم سے ملنے آتی ہیں, تو اس دن بھی حسن آرا کی طبیعت میں کوئی نرمی نہیں آئی. حالانکہ حسن آرا کو چاہیے تھا کہ جو نا خالہ کے احترام میں خاموش رہے اور ان کی خاطر تواضع کرے. ٹھیک ہے, جب جو نا شاہ زمانی بیگم گھر میں داخل ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں, نہ سلام نہ دعا, پاؤں میں کیچڑ اور ہاتھوں میں راکھ, سیدھا خالہ سے لپٹ جاتی ہیں. دیکھ لیں جب کوئی بڑا ان کے جو نا ہمارے گھر میں آتے ہیں تو پھر ایک خاص تہذیب کے تحت سلام کرتے ہیں, اس کے بعد خیریت دریافت کرتے ہیں, صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں. لیکن حسن آرا کیا کرتی ہیں, کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے, نہ باپ کا ڈر ہے, گھر میں سب جو نا ان سے تنگ ہے. اور خالہ جب گھر میں آتی ہیں تو پھر جو نا ہاتھوں میں کیچڑ, پاؤں میں کیچڑ, ہاتھوں میں جو نا میل کچیلے ہاتھوں کے ساتھ خالہ سے لپٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جب حسن آرا کو شاہ زمانی بیگم کہتی ہے کہ حسن آرا تم بہت شوخی کرنے لگو, تو حسن آرا نے کہا کہ ضرور اس سنبل چڑیل نے فریاد کی ہوگی, کہ کر خالہ کی گود سے نکل کر سنبل پر ہمراور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی خالہ کہتی ہیں کہ حسن آرا تم بہت جو ہے نا کیا کہتے ہیں پریشان کرتی ہے گھر والوں کو, تو پھر خالہ کی گود سے لپٹ کر کے کیا کہتی ہیں دوبارہ سنبل پر جو ہے نا وہ حملہ ہو جاتی ہیں. کہتی ہیں کہ اسی نے جو ہے نا کیا دوسروں کو جو ہے نا خالہ کو یہ بات بتا دی کہ انہوں نے گھر پر جو ہے نا سب کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سبھی حسن آرا کی طبیعت سے پریشان ہے. شاہ زمانی بیگم حسن آرا کی تربیت کے لیے کستانی رکھنے کا کہتی ہے. ٹھیک ہے, اور مولوی فاضل کی بیٹی یعنی عسکری بیگم کو لانے کا مشورہ دیتی ہے. شاہ زمانی بیگم یعنی ان کی تربیت کے لیے مولوی فاضل کی بیٹی عسکری بیگم کو لانے کا مشورہ دیتی ہے. سلطانہ بیگم جو ان کی ماں ہے, مانی جی کو عسکری کے گھر بھیجتی ہیں اور عسکری کو استانی کی نوکری کے لیے پیغام بھیجتی ہیں. یعنی مانی جی کو بھیج کر جو نا عسکری کے گھر بھیجتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ اگر وہ استانی کی نوکری کرنا چاہیں تو وہ جو ہے نا ان کے گھر آ کر نوکری کر سکتے ہیں استانی کی حیثیت سے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے کہ جو نا جب وہ پیغام بھیجتی ہیں کہ نوکری کے لیے, عسکری کہتی ہیں کہ اگر بیگم صاحبہ اپنی چھوٹی بیٹی کی تربیت کرانا چاہتی ہیں تو انہیں ہمارے گھر بھیج دیں, اور کہتی ہیں کہ بغیر کسی لالچ کی ان کی تربیت کیا کروں گی, لیکن ان کے گھر جا کر جو ہے نا نوکری کرنا ممکن نہیں ہے, وہ یہ کہتی ہیں. مانی جی واپس آ کر جو نا ان کے گھر والوں کو یہ سارا قصہ سناتی ہیں اور عسکری کی تعریف ان جو نا الفاظ میں عسکری کی تعریف کرتی ہیں. یعنی عسکری کی جو نا تعریف کے بلند چرچے پہلے ہی سے موجود تھے. ٹھیک ہے, لیکن جب مانی جی گھر واپس آتی ہیں, عسکری نے جو پیغام بھیجا وہ سناتی ہیں اور کیا کہتی ہیں, بیگم صاحب استانی تو واقعی میں لاکھ استانیوں میں سے ایک استانی ہے, جن کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے, پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے, سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے, ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے. لیکن وہ نوکری کرنے والے نہیں, تحصیلدار کی بیٹی ہے, رئیس لاہور کے مختار کی بہو ہے, گھر میں ماما نوکر ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا ان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں, لہٰذا وہ نوکری کرنے والے نہیں. لیکن انہوں نے اگر حسن آرا کی تربیت کے حوالے سے اگر آپ لوگ چاہیں تو ان کے گھر بھیجیں, وہ بغیر کسی تکلیفات کے اور بغیر کسی لالچ کے حسن آرا کی تربیت کا انہوں نے وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اگلے دن کیا ہوتا ہے, شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ حسن آرا کو لے کر عسکری کے گھر جاتی ہیں اور حسن آرا کی بہتر تربیت کی گزارش کرتی ہیں. ٹھیک ہے, عسکری بیگم کے پاس جاتی ہیں حسن آرا کو لے کر اور حسن آرا کی بہتر تربیت کے لیے ان سے گزارش کرتی ہیں. سلطانہ مٹھائی کے طور پر اشرفیاں دینے لگتی ہیں, یعنی حسن آرا کی ماں جو نا پڑھوائی کے پیسے دینا چاہتی ہیں, لیکن عسکری یہ کہہ کر منع کر دیتی ہیں کہ بھلا میں آپ سے پڑھوائی کے پیسے کیسے لے سکتی ہوں. ٹھیک ہے, عسکری مٹھائیوں کا انتظام خود کرتی ہیں, گھر میں فاتحہ پڑھ کر حسن آرا کی تربیت کا آغاز کر دیتی ہیں. اس طرح جو نا
حسن آرا کی تربیت کا کام عسکری کے حوالے کر کے جو نا بیویاں واپس آ جاتی ہیں، یعنی حسن آرا کی ماں اور خالہ واپس آ جاتی ہیں، یوں عسکری جو نا حسن آرا کی تربیت کا آغاز کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈپٹی نذیر احمد نے اس میں کیا بیان کیا ہے، اس کا اگر ہم مرکزی خیال دیکھ لیں تو اس کا مرکزی خیال کیا ہے. اگر عورت اور غیر تعلیم یافتہ ہو، ٹھیک ہے، اگر عورت غیر تعلیم یافتہ ہو کیا ہوا، جھگڑے اور مشکلات ضرور پیدا ہوں گے، کیونکہ تعلیم ایسی چیز ہے جو انسان میں شعور اور اخلاق پیدا کرتی ہے. تعلیم ہی انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، تعلیم ہی انسان میں جرأت، حوصلہ پیدا کرتی ہے. نظیر کیا کہتے ہیں، تعلیم ہو، تہذیب ہو اور شعور ہو. تعلیم، تہذیب اور شعور ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ گھر میں امن و سکون نہ ہو. ٹھیک ہے، کیا کہتی ہیں ڈپٹی نذیر احمد، اگر عورت غیر تعلیم یافتہ ہو تو اس کی زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل کا سامنا ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایک عورت جو ہے نا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو تو پھر کوئی جو ہے ایسی بات نہیں جس سے جو ہے نا گھر کا امن و سکون خراب ہو. لہٰذا اور ہمیں چاہیے کہ جو ہے اپنے عورتوں کو، جو گھر میں موجود عورتوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں تاکہ وہ بھی اپنی بہتر زندگی کی طرف گامزن ہو. ٹھیک ہے، نظیر بھی کہتے ہیں کہ اتنی تعلیم ہر عورت کے لیے لازمی ہے جس سے وہ اپنے فرائض خانداری کو سر انجام دینے کے لائق بن سکیں. اس تعلیم میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، سینا پرونا، کھانا پکانا، پڑھنا لکھنا، حساب کتاب وغیرہ شامل ہے. ٹھیک ہے، لیکن نظیر کیا کہتے ہیں، عورت کا دائرہ عمل صرف خانداری کے معمولی انتظام تک محدود نہیں ہونا چاہیے، یعنی عورت کا کام صرف گھر پہ بیٹھنا اور گھرداری کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے اپنے شوہر کی مونس و غمگسار اور زندگی کے چھوٹے بڑے معاملات میں اس کی بہترین مشیر و معاون ہونا چاہیے. یعنی صرف گھر پہ بیٹھنے کا کام نہیں ہے، بلکہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو چلانے میں جو ہے نا مردوں کی شانہ بشانہ ان کی مدد کیا کریں اور ان کے لیے مفید مشورے دینے کے بھی قابل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لہٰذا انہوں نے اس کہانی میں اصغری کے ذریعے یہ بات واضح کر دی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کرے. عورت کو اپنی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا ماں باپ کو چاہیے کہ جو ہے نا عورت کی تعلیمی تربیت کے حوالے سے اپنے ماں باپ جو ہے نا بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ وہ بھی اپنے سسرال جا کر بہتر زندگی گزار سکیں. ورنہ اگر عورت تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو بہت سارے مسئلے مسائل سسرال جا کر بہت سارے مسئلے مسائل پہ جو ہے نا پیدا ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی میں امن و سکون جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. لہٰذا ایک عورت کی تعلیم کے لیے خاص طور پر بندوبست کرنا چاہیے اور عورت کو تعلیم حاصل کرنا ضروری تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا مرکزی خیال تھا. آج کا سبق تو یہیں پر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں سبق کے دوران ایک محاورہ، ٹھیک ہے، یہ ہے ڈنڈورا شہر میں بچہ بغل میں. ایک محاورہ ہے جس کے معنی کیا ہے، ایک چیز ہمارے پاس پہلے ہی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے پورے شہر میں اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، ڈنڈورا شہر میں بچہ بغل میں، یعنی وہ ضرورت کی چیز ہمارے پاس موجود ہو لیکن ہم انہیں کسی دوسری جگہ پر تلاش کر رہے ہیں. اس محاورے کا مطلب یہی ہے. ٹھیک ہے، ڈنڈورا شہر میں بچہ بغل میں، اس محاورے کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، محاورہ ایک طرح سے فارمولہ ہوتا ہے جس میں چند الفاظ میں کئی جو ہے نا بامعنی الفاظ کو جو ہے نا پیدا کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، محاورہ، اسی محاورے کا مطلب کیا ہے، ایک چیز جو ضرورت کی چیز ہمارے پاس ہو، ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم انہیں کہیں اور تلاش کر رہے ہوں، تو اس کے لیے کون سا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، ڈنڈورا شہر میں بچہ بغل میں. ٹھیک ہے، آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. ما علینا الا البلاغ المبین.